سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے. اللہ کے نبی نے اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا ہے. توجہ فرمائیں گے تو بڑی بات پلے پڑے گی. مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو. امام الانبیاء نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہوگا اور خدا نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہوگا. مانگنے والا بھی دیکھے اور دینے والا بھی دیکھے, پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ جو چیز مانگی ہے وہ کتنی بڑی ہے اور اللہ نے جو چیز دی ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے. میں اور آپ کسی سے مانگیں گے 2-4 روپے, 200-400 روپے مانگیں گے, رشتہ ناتا مانگیں گے, دھن دولت مانگیں گے. اس نبی نے مانگا, اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے منہ مبارک کے لعاب کو سونا بنا دوں. اس نبی نے مانگا, کالی کملی والی ذات نے مانگا, شہنشاہ کائنات نے مانگا اور یوں کہہ کر کے مانگا الہی تیرا دین کمزور ہے, تیرا اسلام کمزور ہے, تیرا بھیجا ہوا میرے پاس جو ایمان ہے وہ کمزور ہے. خطاب کے بیٹے کو میرا ساتھی بنا دے, تیرے دین میں جان پڑ جائے گی. گویا فاروق اعظم اسلام کی شان و شوکت ہے, اسلام کی عظمت بن کر آئے, اسلام کی سربلندی بن کر آئے اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا خدا نے دیا. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں تمام صحابہ کرام, تمام کے تمام صحابہ کرام, چاہے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو, عثمان ذی النورین کیوں نہ ہو, علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو, طلحہ زبیر کیوں نہ ہو, سعد بن وقاص کیوں نہ ہو, خالد بن ولید کیوں نہ ہو, عبد الرحمن بن عوف کیوں نہ ہو, حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیوں نہ ہو, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, کوئی کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو, علماء کرام کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہے, فاروق اعظم حضور کی مراد ہے. نقطوں سے شان کا پتہ چلتا ہے. کسی نے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, دھیان کرو گے تو انشاءاللہ بات کرنے پڑے گی. کسی نے شاہ جی مرحوم سے پوچھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے؟ دونوں نبی کی گھر والی ہے. سب سے پہلی گھر والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجہ ہے, جن کے پیٹ سے اللہ پاک نے حضور کو 4 بیٹیاں دی, 2 بیٹے دیے, دونوں بیٹے اسی وقت اللہ نے بلا لیے. اور اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ ایک لڑکی کی نسل آگے اللہ نے چلائی. دیکھ لو آج تمہارے سامنے کیا کیا فرقہ بن دیا. اگر نبی کا بیٹا زندہ رہتا تو کیا بنتا؟ تو شاہ جی مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ خدیجہ کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ کا درجہ بڑا ہے؟ تو شاہ جی مرحوم نے جواب دیا کہ ترازو تو میرے پاس نہیں جو میں درجوں کو تول لوں. اتنی بات معلوم ضرور ہوتی ہے کہ خدیجہ محمد ابن عبداللہ کی بیوی ہے اور عائشہ صدیقہ محمد الرسول اللہ کی بیوی ہے. یعنی فرق یہ سمجھایا کہ سیدہ خدیجہ کا جس وقت نکاح ہوا اس وقت حضور مکے میں محمد ابن عبداللہ تھے, اور جب عائشہ صدیقہ حضور کی جھولی میں آئی تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
خالہ بھانجی بیٹی ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. آج ہماری عورتیں تو دنیاوی ضروریات کی گپیں ماریں گی. تیرا سوٹ کیسا, میرے جوتے کیسے, تیری چوڑیاں کیسی, تیرا زیور کیسا, تیرا خامن کیسا, تجھے کتنا خرچہ ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال دیکھو. سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ عائشہ صدیقہ میں گفتگو چل پڑی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی, امی جان میرا درجہ بڑا ہے, میں نبی کی بیٹی ہوں, آپ صحابی کی بیٹی ہے. میں نبی کی بیٹی ہوں بلکہ امام الانبیاء کی بیٹی ہوں, شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں. آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. ذہانت تو دیکھیے, علم تو دیکھیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خدا کی قسم جس کو خدا کے سلام آئے, جن کو جبریل کے سلام آئے, حضور جن کی جھولی میں ہو تو قرآن اترے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی بالکل بیٹی ٹھیک ہے, بے شک مانتی ہوں تیرا درجہ بڑا ہے. آپ شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہے, امام الانبیاء کی بیٹی ہے, محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے, آپ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, میں ابو بکر صدیق صحابی کی بیٹی ہوں. بالکل ٹھیک ہے, مگر یہ رشتے ناطے دنیا کے ہیں. لگتے جگر میں نے تیرے ابا سے سنا, شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, جس عورت کا نکاح جس آدمی کے ساتھ ہوگا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گی, اسی کا پلہ پکڑ کے جنت میں جائے گی. تو خاتون جنت ہے فاطمہ, میں نے تیرے ابا سے سنا اس بات کے مطابق جس وقت جنت کا داخلہ ہوگا تیرے ہاتھ میں علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہوگا, میرے ہاتھ میں امام الانبیاء کا ہاتھ ہوگا. میں اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جاؤں گی, آپ اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جائیں گی. تو ان حضرات کے یہاں تو گفتگو بھی اس قسم کی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مان کے لیا. ایسے وقت میں مانگا جب مسلمان پریشان تھے. مسلمانوں کو اپنا ایمان اظہار کرنے کا موقع نہیں تھا, مخفی اسلام رکھتے تھے. یہ اسلام کا شیر آیا, بہادر آیا تو تمام صحابہ کرام, بعض نے لکھا ہے جس دن فاروق اعظم مسلمان ہوئے اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے کل 14 مسلمان تھے. اور ایک روایت یہ ہے کہ 39 مرد عورت پہلے تھے, 40 میں فاروق اعظم ہے. پھر بھی لمبی چوڑی کوئی بات نہیں. اور ایمان لانے کا سبب بھی بڑا عجیب بنا ہے. کفر میں بڑے پکے تھے. پکا آدمی ہر جگہ پکا ہوتا ہے, ڈھلا آدمی ہر جگہ ڈھلا ہوتا ہے. ایک دن بت کی پوجا کر رہے تھے, اس بت میں سے آواز آئی, اتنا بڑا آدمی ہو کر تیری مت ماری گئی, مجھ پتھر کو پوج رہا ہے, خدا کی پوجا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال ہوا کہ یہ شاعر ہے. قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا, تردید ہوتی چلی گئی. کفار مکہ اکٹھے ہوئے, کہنے لگے نبی کی تحریک کو ختم کرو, نبوت کو قتل کر دو, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالو, یہ تحریک ختم ہو جائے گی, دین ختم ہو جائے گا, اسلام ختم ہو جائے گا. مشورہ ہوا آپس میں بیٹھ کر اس کام کو کون کرے. سارے مکے والوں نے اتفاق کیا خطاب کا بیٹا کر سکتا ہے. پتا چلا کہ کافر بھی بڑا بہادر شمار کرتے تھے. اپنے ذمے لے لیا, تلوار لی, چل پڑے قتل کے پروگرام سے, ارادے سے. صحابی راستے میں ملے, انہوں نے تیور بدلے ہوئے دیکھے تو گھر کا راستہ پھیر دیا. کہا کہ تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں, تمہارے گھر میں دین داخل ہو چکا ہے,
اس وقت طبیعت میں مزید جلال آ گیا، میرے گھر میں دین آ گیا، ایمان آ گیا، اسلام آ گیا۔ دروازے پہ جا کے دستک دی، دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، بہن سمجھ گئی میرا بھائی آ گیا جو ابھی کفر میں ڈوبا ہوا ہے۔ صحابی قرآن کریم پڑھا رہا ہے، میاں بیوی کو یاد کرا رہا ہے۔ آج میاں بیوی تو مل کر کیا قرآن یاد کریں گے، اولاد کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں۔ صحابی کو چھپا دیا، اندر داخل ہوئے، پوچھا تم کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ فوراً جواب دیا اور کہہ اٹھے تجھے کیا مطلب ہے؟ پکڑا ہے بہنوئی کو، مارا مار مار کے بے ہوش بنا دیا۔ بہن اٹھی کہنے لگی ہے عمر آج کیا اپنی بہن کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ اجاڑنے آئے ہو، بسے ہوئے گھر کو برباد کرنے آئے ہو۔ بہنوئی کو چھوڑ دیا، بہن کو پکڑ لیا، اتنا مارا، ناک سے خون جاری، آنکھوں سے خون جاری، منہ سے خون جاری، مارا ہے اپنے دین کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے بہن کو توفیق دی، وہ کہنے لگے عمر دل سے نکال دی یہ بات کہ مار مار کے توحید کی امانت میرے سینے سے نکال دو گے، یہ تو خون کے قطرے قطرے میں بسی ہوئی ہے، رگ و ریشوں میں بس چکی ہے، تو مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پی رکھا ہے، میں نے بھی اسی کا دودھ پی رکھا ہے، تیرا جتنا جی چاہے مار لے، ایمان کلمے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شاعر کہتا بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسیا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، جو تیرا جی چاہے کر گزر۔ میرے ایمان کی یہ کیفیت ہے، ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ جو تیرا جی چاہے کر گزر، قیمہ بنا سکتے ہو، بالکل جان ختم کر سکتے ہو، پر ایمان کا دامن نہیں چھڑا سکتے۔ عورت ذات اور حالت یہ ہے بہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ سوچتے ہیں میرے سامنے کبھی بولی نہیں، آج کیسے بول رہی ہے، کیا بات ہے؟ بھائی سے ڈر جانے والی بہن، روب کھانے والی بہن، کبھی میرے سامنے کلام نہیں کیا، کس چیز نے آج اتنی طاقت دے دی، جرأت دے دی، شجاعت دے دی، بہادری دے دی، اسپرٹ داخل کر دی، آج مجھے چیلنج کر رہی ہے، علل اعلان کرتی ہے تو مارتا جا میں مار کھاتی جاؤں گی۔ پیچھے کو ہٹ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ فاطمہ میری بہن اب تو وہ دکھا دے تم کیا پڑھ رہی تھی۔ ایسے وقت میں بھی قرآن کریم کا تقدس منہوج ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں تم نے اخبارات میں پڑھا سنا، شرم نہیں آئی؟ 15 شہروں میں قرآن کریم کی توہین کی گئی، اللہ کے قرآن پہ پخانے کیے گئے، گندگی میں پھینکا گیا، جلایا گیا۔ آج اللہ کا قرآن میرے تیرے دروازے پہ کرلاتا پھرتا ہے، روتا پھرتا ہے، اور مسلمانوں ہے کوئی میرا ہو لوگا، میری توہین ہو گئی۔
قرآن کریم کے وارث مدینے کے قبرستان میں سو گئے. فاطمہ بنت خطاب نے اس وقت میں بھی ادب کو ملحوظ رکھا. کہنے حالانکہ بال پھٹے ہوئے ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, خون تھوک رہی ہے, خامد بے ہوش پڑا ہے, ایسی حالت میں بھی کہتی ہے میں تجھے دکھا تو دیتی مگر تو کافر پلیت ہے. قرآن کریم میرے اللہ میاں کا مقدس کلام ہے. عورت ذات ہو کر ایسے وقت میں بھی بالکل پرواہ نہ کی. آج ہم قرآن مجید کی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہیں, اس کو تعویذ گنجوں میں استعمال کرنے کو تیار ہے. مر جائے کوئی میت کی بغل میں رکھ کر قبر تک لے جانے کا مسئلہ بنا لیں گے. اور قرآن کریم کے وارث کہاں گئے, قرآن کریم کے مالک کہاں چلے گئے, جو یوں پوچھے بے ادبی کرنے والوں تم کون ہو. آج اگر کسی حکومت کے بارے میں کوئی بات کر دی جائے فوراً سزا آ جاتی ہے, اگر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے فوراً قانون حرکت میں آتا ہے, حکومت کے کارندے حرکت میں آتے ہیں. اور سی آئی ڈی والوں, انٹیلیجنس والوں, کہاں گیا تمہارا محکمہ؟ اللہ کے قرآن کی بے عزتی ہو گئی. جاؤ فاطمہ بنت خطاب کی قبر سے جا کے پوچھو, لہو تھوک رہی ہے, خامد بے ہوش پڑا ہے, بھائی نے سر کے بال پکڑ کے مارا ہے. ارے کون اندازہ لگاؤ, ایک کو مارنے والا غیر ہو. رب ذل جلال کی قسم یہ فاطمہ بنت خطاب کے جگر سے پوچھو, مارنے والا بھائی ہے, مار کھانے والی بہن ہے. چوری نہیں کی, ڈاکہ نہیں مارا, گناہ کوئی نہیں کیا, قصور کوئی نہیں کیا, قرآن کریم کیوں پڑھتی ہے؟ کہنے لگی میں تمہیں دکھا تو دیتی مگر تم ابھی کافر پلیت ہے. وہ میرے اللہ کا کلام پاکیزہ ہے, پاک ہے. وہ دیکھوں گا ضرور, میں پاک کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہنے لگی پانی لاتے ہیں. اندازہ لگاؤ, قربان جاؤں فاطمہ بنت خطاب, تیری ایک ایک ادا پہ روتی جاتی ہے, خون تھوک رہی ہے, پانی لا رہی ہے, اور پانی لا کر کے بھائی کے اوپر پانی ڈالتی جاتی ہے, خون بھی تھوک رہی ہے, آنسو بہا رہی ہے, اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یوں چپکے سے جھولی پھیلا دی, الہی باہر کو میں دھو رہی ہوں, اندر کو تو پاک کر دے. باہر پانی ڈالنا میرا کام ہے, اندر کو صاف کر دینا یہ تو تیرا کام ہے. غسل کرا دیا, قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دے دیا. تم سارا قرآن کریم پڑھتے ہو, سنتے ہو, مگر مردوں کے لیے. آج عدالت میں قرآن کریم کے لیے جگہ کوئی نہیں, کچہری میں جگہ کوئی نہیں, مارکیٹ میں جگہ کوئی نہیں, محلے میں جگہ کوئی نہیں, میری تیری شادی میں قرآن کریم کا پوچھنے والا کوئی نہیں, ایوان صدر میں پوچھنے والا کوئی نہیں, کسی معاملے میں قرآن کے جاننے ماننے والا کوئی نہیں. ادھر فاروق اعظم نے ایک آیت پڑھی, صرف ایک آیت پڑھی, ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی پھیلی ہوئی ہے, ادھر فاطمہ بنت خطاب کی آنسو ہے. ایک ایت پڑھنے کے بعد فوراً پکار اٹھے اور کہنے لگے چلو ڈھونڈے غلاموں کو, چلو ڈھونڈے غلاموں کو, شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے. اے میری بہن مجھے بھی
مجھے دولت ملنی چاہیے جو دولت تجھے ملی. اور فرماتے ہیں فاطمہ میں گستاخی کے ارادے سے چلا تھا, قتل کے ارادے سے چلا تھا, اب میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گلیوں میں سے گھسیٹ کے دربار رسالت میں لے کے جا. سجدہ شکر کیا بہن نے, الہی تیرا شکر ہے میرے بھائی کو ہدایت ہو گئی, میں اپنی مار بھول گئی, میں اپنا دکھ بھول گئی, اپنی پریشانی بھول گئی, زخموں کو بھول گئی. اے میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بھائی کو اسلام کی دولت مل گئی. دربار رسالت میں صدقہ جو صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے, اسلام سے مشرف اسلام ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا, نماز کی نیت باندھنے لگے. فاروق اعظم نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہ نماز پڑھوں گا. عرض کیا نماز کیا چیز ہے؟ فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے, میرے اللہ کی یاد ہے, عبادت ہے. آخر فاروق ہلکی سے تو نہیں مانگی تھی کالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم. بہادر بول اٹھا میرے آقا, وہ دن گئے جب آپ کوٹڑی میں نماز پڑھا کرتے تھے, چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے. یہ آج سے پہلے کی باتیں تھی. ساری دنیا حرم میں عبادت کرے, بیت اللہ میں عبادت کرے, آپ کوٹڑی میں نماز ادا کرے کیوں؟ اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز ہوگی. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہلکی سے نہیں مانگی نبی نے. اور ادھر وہ جو سارت دار الندوہ جہاں بڑے بڑے قریش انتظار میں بیٹھے ہیں, ابھی سر کٹے گا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ابھی لاتے بیت اللہ میں تشریف لے آئے اور مکے کی طرف بچے دوڑے لوگ, کام بن گیا. جس کام کے لیے ہم نے بھیجا تھا وہ کام بن گیا. نعوذ باللہ نبی کو شہید کر دیا گیا. سامنے آئے فاروق اعظم فرمانے لگے آؤ, جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو وہ مقابلے میں آ جائے, جس نے اپنی بیوی کا سہاگ اجاڑنا ہو سامنے آؤ. وہ دن گئے جب تم میرے محبوب کو تنگ کیا کرتے تھے. اب انگلی کا اشارہ کرو گے میں انگلی کو کاٹ کے رکھ دوں گا. آپ کا اشارہ کرو گے اپنے محبوب کی حمایت میں تمہاری آنکھ نکال کے پھینک دوں گا. خطاب کے بیٹے تجھے تو ہم نے سر لینے کے لیے بھیجا تھا. کہنے لگا ایسا ہی سودا ہوا کرتا ہے, سر لینے آیا تھا مگر سر دے بیٹھا ہوں, سر دے بیٹھا ہوں. اب تو یہی حالت یہ رہے گی, میرا سر ہو تیرا در ہو, تیرا در ہو میرا سر ہو, میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کولانی. فاروق اعظم مسلمان ہو گئے, قریش سارے مایوس ہو گئے, لوگ بھی اب خیر نہیں, اب معاملہ بگڑ گیا. پروردگار عالم نے وہ شان بخشی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر, جس گلی سے تو نکل جائے, جس بازار سے تو نکل جائے, اس بازار میں شیطان داخل ہونے کی جرت نہیں کرتا. اور یوں فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ نہ ہوتا تو میرے بعد تجھے نبی بنایا جاتا. اور پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی بیٹی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے. فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. کیا نظارے آئے ہوں گے جس وقت فاروق اعظم کے دروازے پہ کالی کملی والے دلہا بن کر آئے. جس کا داماد امام الانبیاء ہو, کیا کہنا اس کی عظمتوں کا. اور پھر
तमाम सहाबा किराम में जलील कदर मर्तबा, अजीम मर्तबा, इस तरह से जिंदगी गुजारी। एक यहूदी और एक मुनाफिक मुसलमान के दरमियान झगड़ा हुआ तलवार पे। वो कहता था मेरी है, मुसलमान तो नहीं था, मुनाफिक था, वो कहता था मेरी है। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि यहूदी की तलवार है, तेरे पास शाहिद नहीं, गवाह नहीं। मुनाफिक जानता था कि फारूक आजम तेज मिजाज आदमी है। फारूक आजम के पास आया और कहने लगा कि मेरा और इस यहूदी का झगड़ा है, फैसला करें आप। तलवार पे झगड़ा हमारा, ये कहता मेरी है और मैं कहता हूं मेरी है। यहूदी ने चुपके से कहा कि जी हाँ आप फैसला कर दे। पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फैसला फरमाया। हज़रत उमर ने पूछा हुजूर ने फैसला कर दिया? कि जी हाँ हुजूर ने मेरे हक में फैसला किया। यहूदी कहने लगा। और फारूक आजम ने उस मुनाफिक से पूछा क्यों, मैं तू क्यों आया यहाँ? कहने लगा जी मैं तो आपसे फैसला कराऊंगा। उन्होंने तो अपने आदमी की भी पासदारी नहीं की। देखो ना ये तो यहूदी है, काफिर है, इसको तलवार दे दी। कि अच्छा तो हुजूर के बाद मुझसे फैसला कराने आया है? कि जी हाँ मैं तो आपसे कराऊंगा। देखो ना आप कितने गैरत वाले आदमी हैं। तो अच्छा अच्छा माशाअल्लाह, तशरीफ रखो, अभी फैसला कर देता हूं। मुनाफिक ने समझा कोई रजिस्टर उठाने गए हैं। फारूक आजम अंदर से तलवार ले आए और तलवार लाते ही मुनाफिक की गर्दन पे मारी, उड़ा के रख दी। फरमाया जो मेरे आका का फैसला नहीं मानता, मेरे पास दोबारा फैसला कराने आएगा, उसके लिए मेरे पास ये फैसला है। उड़ा दी। मेरे तेरे वर्गा होगा ना ओशी, जरा कुछ आता अपनी जुबान गंदी करेंगे पेटों को क्या? साहब रसूल को तबर्रा करे, अपनी जुबान गंदा करदा खड़ा, अपनी जुबान बकदा पिया, तेरा क्या बिगड़ता है? और मैं आता तेरी धी को मंदा कड्ढे वाल अपनी जुबान गंदी करता है, तेनू गैरत दा जोश क्यों आंदा है? तुझे बहन की गाली दे फिर भी तो जुबान गंदी है, तुझे बेटी की गाली दे दे फिर भी तो जुबान गंदी है, तुझे माँ की गाली निकाल दे फिर भी जुबान गंदी है, तू कत्ल कर देता है, कत्ल हो जाता है, होश खो बैठता गैरत का मारा। और रब्बे दुल जलाल की कसम, मेरी तुम्हारी करोड़ों बेटियों की आबरू कुर्बान कर दो सैयदा आयशा सिद्दीका के जूते मुबारक पे। क्यों गाली दे कोई किसी को? कहां से जुर्रत आ गई? क्यों जुर्रत करता है कोई किसी सहाबी को या किसी सहाबिया को गाली देने की? वो मजहब किस काम का जिसमें गालियां दी जाए? वो मजहब है कोई? वो इबादत है कोई जिसमें गाली हो, सबको सितम हो, तबर्रा हो? आज अगर किसी मुगलिया खानदान के फर्जंद की हुकूमत होती, हम फिर देखते कि कौन है अमीर मुआविया को सबको सितम करने वाला और कौन है अम्मा ऐसा को भौंकने वाला। और मेरा ईमान है, मैं ये जोश दिलाने के लिए नहीं कहता, मेरा ईमान है जिस कान ने सहाबाए किराम का तबर्रा सुना या अपनी अम्मा के शान में गुस्ताखी सुनी, जब तू 50,000 साल का प्यासा होगा, तेरी आंख ने पानी नहीं देखा होगा, न नदी न नाला न चश्मा न कुआं न समंदर न दरिया, सवा नेज़े पे सूरज होगा और 50,000 साल का एक दिन गुजरेगा। और जब तू काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में औज़े कौसर पे जाएगा, मेरा ईमान है अम्मा ऐसा तेरा दामन पकड़ कर झटक के पूछेंगी, बेटा तू ही था जो मेरी शान में गालियां सुना करता था। तमाशा नहीं है, दीन है, दीन। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन अजीम हस्तियों में से है जिन्होंने अपने दौरे खिलाफत में इस्लाम के नाम पर 18,000 शहर फतह की।